अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मददगार। रात का पुरहोल अंधेरा हर सू मुसल्लत था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। लेकिन मेरी जदीद मॉडल की कार उस सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। क्योंकि ज़ुल्मत शब ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था, लिहाजा सड़क पर जो कुछ भी नज़र आ रहा था उसकी वजह मेरी कार की हेडलाइट्स थी, वरना आज लाइट्स का भी कोई अता पता नहीं था। मैं इस वक्त साइड से घर की तरफ लौट रहा था। शाम के 12 बज रहे थे। आज मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मैं इंतहाई दर्जे का बुज़दिल इंसान हूँ। अंधेरे और गैर मरई मखलूक़ात के नाम सुनकर बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। साइड से घर जाने के लिए उस सुनसान सड़क से लाजमी गुजरना पड़ता था। इसके अलावा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। और आज रात के इस पहर घटा टोप अंधेरे में इस जगह से गुजरने पर मुझ पर क्या गुजर रही थी और मेरी क्या हालत थी, मैं बयान नहीं कर सकता। खौफ की शिद्दत ख़त्म करने की गर्ज से मैंने कार में नस्ब रेडियो ऑन कर लिया। कमबख्त अनाउंसर इंतहाई खौफनाक मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, जिसे सुनकर मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे फ़ौरन सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने इजलत में स्टेशन बदला तो वहाँ कोई मारूफ गीत चल रहा था। किसी हद तक मेरी जान में जान आई। मैं अपने हवासों पर काबू पाने और जल्द अज जल्द घर पहुँचने की गर्ज से कार की रफ्तार को डबल कर दिया, जिसकी वजह से कार को ज़बरदस्त झटके लगने लगे और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही पल में कार ने एक ज़बरदस्त झटका खाया और घुरर घुरर करके एकदम रुक गई। कार क्या रुकी, बल्कि यूँ समझें कि मेरा दिल रुक गया। मैंने घबराहट के आलम में कार को फिर से स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर चाबी घुमा घुमा कर मैं थक गया। मुझ पर वहशत तारी होने लगी। दिल अलग बेकाबू हो रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं कार से उतरकर खराबी का जायज़ा लेता। गम की बात तो ये थी कि मुझे गाड़ियों की खराबी चेक करने के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। यहाँ तक कि टायर बदलना भी मेरे बस की बात ना थी। अमीर कबीर ख़ानदान में पैदा होने के बायस मैं छोटा मोटा काम भी पैसे देकर करवाता था। मेरा बचपन से ही कार चलाने का शौक़ रहा था। घर वालों के इसरार के बावजूद मैं आज तक ड्राइवर रखने पर आमादा ना था। आज पहली बार मैं खुद को इस फैसले पर दिल ही दिल में कोस रहा था, अगर इस वक्त मेरे साथ कोई ड्राइवर होता तो मैं यूँ अकेला बेयार मददगार तो ना होता। सबसे बड़ी बात ये कि कम अज़ कम डर और खौफ से वक्ती निजात मिल जाती। बहरहाल मैं उस वीराने में तन्हा कार में कैद स्टीयरिंग पर सर रखे खौफ की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। अचानक साइड की मुखालिफ सिम शीशे पर किसी ने दस्तक दी। एक पल को मुझे ये महसूस हुआ कि यह आवाज़ रेडियो से नशर होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए मैंने हाथ ध्यान ना दिया। मगर कुछ तौक़ुफ़ के बाद दस्तक देने वाली शख्सियत ने अपनी बेसब्री का मुज़ाहरा करते हुए कार के शीशे तकरीबन पीट डाला तो मेरा दिल तो जैसे उछलकर हलक में आ गया। मैंने खौफज़दा निगाहों से इजलत में उस सिम देखा, मगर अंधेरे में वहाँ मौजूद शख्स वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दोस्तों से कई भयानक और वहशतनाक किस्से सुन रखे थे कि ऐसी वीरान और सुनसान जगहों पर जब इंसान फंसता है तो अजीब अजीब मखलूक़ात सामने आने लगती हैं और बाज़ तो इंसान का लहू तक पी जाती हैं। उनके चेहरे बहुत भयानक होते हैं, जिसकी वजह से सह दिल इंसान भी होशो हवास खो बैठते हैं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने आंखें सिर से बंद कर ली। मेरी कार साउंड प्रूफ थी, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी। एक पल को मेरे दिमाग में यह ख्याल भी आया कि ऐसे वीरान और उजाड़ मकामात पर कातिल और लुटेरे भी हुआ करते हैं। शायद बाहर मौजूद शख्स कोई लुटेरा हो। ये सोच कर मैंने आंखें हौले हौले खोलीं तो मालूम हुआ कि वो शख्स मेरी कार के सामने जाकर खड़ा हो गया था। शायद वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने के लिए हेडलाइट्स से आगे जाकर खड़ा हुआ। मैंने गौर से देखा और हैरान रह गया। रियासत खान, मेरी ज़ुबान से उस शख्स का नाम निकला। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में उसे पहचान लिया। वो मुसलसल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ मुझ तक ना पहुंच रही थी। मैंने इजलत में रेडियो ऑफ किया, मगर आवाज़ अब भी सुनाई ना दी। मैंने कार का शीशा 1 इंच नीचे किया तो फ़ौरन हवा का एक तंद झोंका अजीब शोर के साथ कार में दाखिल हुआ। साथ ही रियासत खान की आवाज़ सुनाई दी, साहब बाहर आओ, जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसकी आवाज़ में दर्द की लहर और बेबसी का आंसर नुमाया था। शायद वो चिल्ला चिल्ला कर थक चुका था। मैंने उसके चेहरे के साथ उसकी आवाज़ भी पहचान ली। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। ये दोहरी खुशी थी, एक तो इस वीराने में किसी शनासा की मौजूदगी, दूसरा ये कि रियासत खान मोटर मैकेनिक था। मेरा हौसला बढ़ने लगा। मैंने उसको पुकारा, यहाँ इस तरफ आओ रियासत खान। वो फ़ौरन मेरे शीशे की तरफ बढ़ा और अपनी उंगली इंच भर खुले शीशे से अंदर दाखिल कर दी। खुदा का शुक्र है आपने मेरी आवाज़ सुन ली साहब। मेरी उंगली थाम कर देख लो, मैं रियासत खान ही हूँ, कोई और नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी उंगली को छुआ और मुतमईन होकर कार से बाहर आ गया। रियासत खान मेरे
خوف سے بخوبی واقف تھا. میں اس کے گیراج سے ہی اپنی سابقہ گاڑی کی مرمت کروایا کرتا تھا. کبھی کبھار دیر تک اس کے پاس بیٹھا دل کی باتیں بھی کیا کرتا تھا. وہ میری ہر کمزوری جانتا تھا، غریب تھا پر انتہائی محنتی بھی. میں نے آخری بار اسے 2 ہفتے پہلے ملا تھا. اس وقت میں نے نئی کار نہیں خریدی تھی. وہ صاحب واہ ترقی، نئے ماڈل کی کار خرید لی اور مٹھائی کھلانے گیراج پر بھی نہیں آئے. اس نے آٹومیٹک کار کا بونٹ کھولا تو اس میں نصب وائٹ بلب روشن ہو گیا. ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں اس کار کو اور مصروفیات کی وجہ سے تمہاری طرف ان 2 ہفتوں میں چکر ہی نہیں لگا پایا. تم پہلے یہ بتاؤ کہ اس دور افتادہ جگہ پر تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے من میں دبا سوال پوچھ لیا. ارے صاحب ابھی تو 12 ہی بجے ہیں. میں یہاں سے تھوڑی دور ایک مل میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں. وہاں کے مالکان کی گاڑیاں اکثر خراب ہو جاتی ہیں. اس جگہ پر کوئی مکینک نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں نائٹ ڈیوٹی پر رکھ لیا. پرکشش معاوضہ دے کر میں نے حامی بھر لی. 12 بجتے ہی میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. بس وہیں جا رہا تھا. اس نے بائیں طرف اشارہ کر کے تفصیلاً اپنی موجودگی کی وجہ سمجھائی. مجھے اس کی بہادری اور بے خوفی پر بہت رشک آیا. اس کی جگہ میں ہوتا تو ظاہر اس بیابان میں ہرگز نوکری نہ کرتا. اگرچہ ریاست خان میرے ساتھ اس جگہ موجود تھا لیکن میری ٹانگیں جانے خوف کی وجہ سے اب بھی لرزیدہ تھیں. وہ کچھ دیر کار کا معائنہ کرتا رہا، اپنے بیگ سے اوزار نکال کر مصروف رہا. پھر بولا، لو صاحب ٹھیک ہو گئی آپ کی نئی نویلی دلہن. اچھا بہت شکریہ ریاست خان. ویسے ہوا کیا تھا گاڑی کو؟ یہ تو بالکل نہیں ہے. ایسے بند ہو جانے کی امید تو مجھے ہرگز نہیں تھی. میں خوش ہو گیا. بس کیا بتاؤں صاحب، جو چیز جتنی جدید اور سہولیات سے پر ہوتی ہے وہ نازک بھی بہت ہوتی ہے. تیز رفتاری کی وجہ سے کچھ جھٹکے لگے ہوں گے جو یہ برداشت نہ کر پائی. بہرحال میں نے پکا کام کر دیا ہے، آگے سے ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر جائیے. اس نے مجھے مطمئن کر دیا. ٹھیک ہے ایک بار پھر شکریہ. چلو تمہیں مل تک چھوڑ دوں. میں نے کار کا دروازہ کھولا. ارے نہیں صاحب، اس طرف کار نہیں جا سکتی، کافی آگے سے گھوم کر جانا پڑے گا. میرے لیے تو پیدل کا یہیں سے شارٹ کٹ رستہ ہے. آپ جائیے، آپ کو دیر ہو جائے گی. اور رہی بات شکریہ کی، تو جتنا کچھ آپ نے میری بہن کی شادی میں مدد کے طور پر کیا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں. اس نے خوش دلی سے جواب دیا. اب وہ باتیں یاد دلا کے مجھے شرمندہ تو نہ کرو یار. میں نے مسکرا کر جواب دیا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا. پھر بولا، صاحب آپ کو ڈر لگتا ہے نا، تو ایسا کریں کہ آپ جلدی سے گھر لوٹ جائیں. میں یہیں کھڑا ہوں، بے فکر اور بے خوف ہو کر جائیں. یہاں میرا روز کا آنا جانا ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں. اس نے ایک بار پھر اپنی اچھائی ثابت کرتے ہوئے کہا، اور میں مسکراتا پشیمان سے وہاں سے گھر لوٹ آیا. اگلے روز میں نیند سے بیدار ہوا تو کچھ دیر کثر مندی سے بیڈ پر ہی پڑا رہا. طبیعت بوجھل اور سر بھاری ہو رہا تھا. شاید ہلکا بخار بھی تھا. غالباً یہ گزشتہ شب بہت زیادہ ڈر جانے کا اثر تھا. میں بستر پر پڑے پڑے ریاست خان کے متعلق سوچنے لگا. وہ کس قدر نفیس اور شفیق انسان تھا. میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا. اگر رات کو وہ نہ ملتا تو میں شاید خوف سے مر ہی جاتا. ہماری اپنی جماعت کے لوگ اتنے شائستہ اور بےلوث محبت کے الف بے سے بھی واقف نہ تھے. شاید اسی لیے میں ریاست خان کے بہت قریب ہو گیا تھا. 1 ماہ قبل جب اس نے اپنی بہن کی شادی کا ذکر کیا تو میں نے اسے 1 لاکھ جہیز کے لیے دیے تھے. وہ اس قدر خوش اور مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی بار اپنی توانگری اور امانت پر فخر محسوس ہوا. پہلی بار میں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا. اسے انہیں 2 ہفتے قبل اپنی بہن کی شادی میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی، مگر میں مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پایا. مجھے یاد آیا کہ گزشتہ رات ریاست خان کو اجرت دینا بھول گیا تھا. یہ خیال آتے ہی میں فوراً بستر سے اٹھ گیا. میں نے ترکیب بنائی کہ آج سائٹ پر جانے سے قبل ریاست خان کے گیراج جاؤں گا. سب غسل اور ناشتے سے فراغت کے بعد میں سیدھا اسی گیراج پہنچا. گیراج پر لگے تالے کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا. یہ گیراج تو اتوار کو بھی کھلتا تھا، پھر آج کیوں بند تھا؟ آس پاس بھی کوئی نہ تھا. میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو ایک شخص گزرتا ہوا نظر آیا. میں نے سرت سے اس کو روکا اور گیراج کے مقفل ہونے کی وجہ پوچھی. اس نے بتایا، صاحب میں اس علاقے میں نیا ہوں، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب سے اس گیراج کا مالک زخمی ہوا اس نے دوبارہ یہ گیراج اب تک نہیں کھولا. زخمی کب اور کیسے؟ میں بوکھلا گیا کیونکہ کل رات تو ریاست خان تندرست تھا. قریب 1 ہفتہ پہلے گیراج کے مالک کی بہن کی شادی تھی. وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جیپ میں وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک راستے میں جیپ ایک گڑھے میں بے قابو ہو کر الٹ گئی. تمام سوار چھلانگ لگا کر اتر گئے مگر وہ خود جیپ کے نیچے پھنس گیا. سب نے کسبل لگا کر بمشکل جیپ کے نیچے سے کھینچ کر اسے باہر نکالا اور اس کے آدموئے جسم کو فوراً ہی ہسپتال منتقل کر دیا. اس کے بعد ابھی تک اس نے گیراج نہیں کھولا. شاید وہ اب بھی مکمل صحت یاب نہ ہوا ہو. بس صاحب اس سے زیادہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں. اس شخص نے لا علمی کا اظہار کرنے کے باوجود اچھی خاصی تفصیل سے آگاہ کر دی اور یہ تحیر انگیز خبر سن کر جیسے میں سکتے میں چلا گیا. ان 2 ہفتوں میں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بھنک بھی نہ پڑی. میں نے حیرت سے سوچا، اچھا سنو، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے؟ میں نے اپنی اضطرابی کیفیت میں استفسار کیا. نہیں صاحب مجھے نہیں پتہ، یہ کہہ کر وہ چل دیا. میں کافی دیر شش و پنج میں مبتلا ہو کر وہیں کھڑا رہا. پھر کچھ سوچ کر کار میں بیٹھ گیا.
اب میرا رخ اسی ویران اور سنسان جگہ کی طرف تھا جہاں گزشتہ رات ریاست ہاتھ مجھے بالکل تندرست حالت میں ملا تھا۔ مجھے وہ مل تلاش کرنی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دن کے وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوگا، مگر اس سے میری قلبی لگاؤ مجھے بے چین کیے دے رہی تھی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس جگہ پہنچ کر کار سے اترا اور جس طرف سے ریاست ہاں نے مل کی نشاندہی کی تھی اس طرف چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور جب گیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہاں دور تک چٹیل میدان تھا اور کسی مل کا تصور بھی نہ تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے دائیں طرف نظر دوڑائی تو خوف سے میری روح تک کانپ اٹھی۔ وہاں قبریں ہی قبریں تھیں، وہ ایک قبرستان تھا اور قبرستان کے نام سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں کبھی کسی قبرستان میں آج تک اکیلا نہیں گیا تھا، مگر آج نہ جانے میں اس شہر خاموشہ میں کیسے آن پہنچا۔ میں نے قریبی قبروں پر دہشت زدہ نگاہیں دوڑائیں تو سب سے نزدیکی قبر کی کتبہ پر میری نظریں ٹھہر گئیں۔ نام ریاست خان ولد عبدالحمید خان، عمر 35 سال، تاریخ وفات 18 نومبر 2003۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ریاست خان کی قبر، میرے دماغ میں گزرے واقعات گڑبڑ ہونے لگے۔ اس کا مطلب ریاست خان اس حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ میرا فطری خوف ایک پل کو جیسے غائب ہو گیا۔ ریاست خان کی موت نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ میرے ذہن میں کشور مصنف کا لکھا ہوا جملہ ابھرا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسد خاکی مٹی میں مل جاتا ہے، مگر اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ ہر روح نے قیامت تک موجود رہنا ہے۔ تمام روحیں عالم برزخ میں موجود ہوتی ہیں اور انہیں آزادی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ آ جا سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نیک روحیں عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں اور بری روحیں اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ان باتوں سے مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ریاست خان مر کر بھی اپنے محسن کو نہیں بھولا اور میری گزشتہ رات مدد کی۔ میری آنکھوں میں آنسو منڈائے اور میں ریاست خان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کبیدہ خاطر کار میں بیٹھ کر سائٹ کی جانب بڑھ گیا۔